اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ درود ابراہیمی کا مشاہدہ تو شیئر کروں گی، لیکن میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ آپ کی پرسنالٹی چینج کر دیتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ کون سی پرسنالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم وہ بنیں؟ تو وہ پرسنالٹی ہے مومن بننا۔ اور یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو بن جاتا ہے تو قرآن پاک اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ جو شخص مومنین بن جاتا ہے، یعنی نیک پرہیزگار ہے اور وہ مومن بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ ان کو پاک زندگی بسر کروائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج اپنے ارد گرد ذرا نظر دہرائیں، کیا دیکھا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی پیسے کے لیے رو رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی کہیں پریشان۔ اب ذرا 2 منٹ کے لیے ایک شخص کو دیکھیں جو پریشان ہے، مالی تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس شخص کو پیسوں کی وجہ سے اتنی پریشانی ہے کہ وہ بہت، اس کے گھر کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے جب پیسے کی تنگی آتی ہے، گھر میں ایک دم سے ناچاکی کچھ خاندانوں میں پڑنے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پیسے کی تنگی چیز ہی ایسی آزمائش ہے۔ اولاد کے معاملے میں بھی یہی حال ہے۔ تو 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر وہ شخص پاک زندگی بسر کرے، یعنی وہ مومن بن جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ پاک زندگی بسر کروائیں گے، تو کیا پاک زندگی بسر کروانے کو والے کو پھر کوئی ٹینشن ہوگی؟ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ مومن ہوگا تو اس کو لالچ نہیں ہوگی پیسے کی، وہ مطمئن ہوگا۔ لیکن یہ بھی نہیں صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن ہے تو پاک زندگی بسر کروائیں گے، مومن بن گیا تو وہ خود ہی آٹومیٹکلی ہر چیز میں آسانی دیکھنے لگ جائے گا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا میں بھی پاک زندگی بسر کروائیں گے۔ تو جو آج جتنے لوگ پریشان ہیں، جی فلاں معاملہ خراب ہو گیا، استغفر اللہ، ہم لوگ اگر، میں کیا کہوں، بس اگر ہم لوگ کبھی، میں کہتی ہوں سوشل میڈیا کھول کر دیکھیں، اس کے اوپر پہلے تو نا فن ویڈیوز آ رہی ہیں، اب تو ہر طرح کی نیوز آنا شروع ہو گئی ہے، تو کبھی وہ نیوز سنے تو دل دہل جاتا ہے، رو پڑتا ہے، انسان ایسا ایک دم سٹک ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا۔ اور میں کہتی ہوں حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ میں نہ آپ نہ کوئی بھی۔ اسی لیے آپ نے کوشش کیا کرنی ہے اپنی زندگی سے، ہر انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ آسانی کی زندگی گزارے۔ پاک زندگی بسر کروانے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بہت سارے میننگز نکلتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے، لیکن حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ پاک زندگی وہی زندگی ہے جس میں سکون ہے، اور پھر وہ ہر طرح کا سکون ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے، آپ کو دنیا کی کوئی پریشانی تنگی نہ ہو، اور ہاں ایک اور قرآن پاک کی آیت کہ جو شخص مومن ہوگا اسے نہ دنیا میں غم خوف ہوگا نہ آخرت میں۔ اس میں دونوں کی باتیں ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی، دونوں کی۔ اور میں ایک اور بات کہوں گی، جو دونوں قرآن پاک کی آیتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ میں نے مفہوم کے طور پہ بیان کیا، یعنی کہ اس میں کاکی کی غلطی ہو سکتی ہے، پر بات یہی کہی گئی ہے، اسی لیے میں مفہوم کا ورڈ یوز کر لیتی ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اور ورڈ اردو کی تشریح ہوئی ہو، یعنی کا کی جگہ کی ہو، ورنہ ورڈز یہی ہیں، یعنی اپنی طرف سے میں کچھ نہیں لگا رہی اس کے اندر، صرف کا کی غلطی ہو سکتی ہے یا لفظ کا ترجمہ چینج ہو سکتا ہے۔ تو میں بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ میں غم اور خوف نہ ہو، پاک زندگی بسر، یہ دونوں میننگ سمجھ آتے ہیں کہ اسے غم اور خوف نہیں ہوگا۔ جب پیسے کی تنگی آتی ہے انسان کو غم ہو جاتا ہے، جب اولاد کی طرف سے پریشانی آتی ہے خوف آ جاتا ہے، جب دنیا کے فتنوں کو دیکھتے ہیں خوف آ جاتا ہے، دنیا میں لوگ ظلم کر رہے ہیں خوف آ جاتا ہے۔ تو مجھے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں مومنات میں سے ہمیں ایڈ ہونا ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں، مجھے بڑی اچھی بات بیان کی کسی نے، انہوں نے کہا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، کسی کو کہا ہے وہ مسلمان شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، پاک مسلمان، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پھر مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان لائے جو، ان کا ذکر کیا گیا، کہیں پوری انسانیت کو ذکر کیا گیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ باتیں ہیں کہ ہمیں کس کیٹیگری میں فال کرنا ہے۔ آپ لوگ ہم تو چاہتے ہیں دنیا میں بھی جنت مل جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ تو اتنی تو دنیا ایسی ہو جائے ہمارے لیے کہ ہمارا جتنی یہاں زندگی ہے وہ بغیر کسی ڈر خوف غم کے گزرے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں مومن بننا ہے۔ مومن کیسے بنا جائے گی؟ شیطان تو ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہاتھ دھو کے، اتنے زیادہ پنکچوئل تو ہم اپنے ایمبیشنز اور ایمز کو لے کے نہیں، جتنا وہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، کہ بس کوئی نہ کوئی رستہ ہم چھوڑ دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمارے اور اس کے درمیان آئے ہوئے ہیں، ورنہ تو پتہ نہیں ہم کب کے گمراہ ہو چکے ہوتے۔ یہ جو آپ لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، یہ نہ سن سکتے اگر اللہ نہ چاہتا۔ میں جو بول رہی ہوں، اب
کافی دنوں سے میں اس ٹاپک کو اوائڈ کر رہی تھی، لیکن میں تھوڑا کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری ویڈیوز اس طرح ریگولر نہیں آ رہی. میری ویڈیوز اس طریقے سے ہر دن جو میں پوسٹ کر رہی تھی اس طرح نہیں آ رہی. تو شاید میرے سے کوئی خطا ہو گئی ہو، یا میرے پہ کوئی آزمائش ہے، یا کوئی میرے اوپر میرے گناہ ہیں. میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کریں اور اس کام کو دوبارہ سے جاری و ساری کروائیں، کیونکہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ہر شخص درود ابراہیم پڑھے. اور یہ میرا چاہنا کہاں سے آیا ہے؟ قرآن پاک میں کیا فرمایا اللہ نے؟ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو میرا چاہنا کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے چاہ ہے. اور اسی لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گی کہ ایک دعا میرے لیے کر دیجئے کہ یہ ویڈیوز ریگولر ہونا شروع ہو جائیں. باقی یہ ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں کیا کرنا ہے، مومن بننا ہے، اور اس کا آسان سٹیپ ہے درود ابراہیمی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کا قرب، ان کی محبت، مومن بننا، نمازوں پہ قائم رہنا، قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، حافظ بننا، اور نہ صرف یہ بلکہ مومنین بننا. آپ مومن بن جائیں. مومن کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، مومن کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے، لیکن مومن کے کچھ خاص ٹریٹس ہیں. آج ہی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ مومن ہیں کہ نہیں، تو 2 منٹ کے لیے ایک بات، اس حدیث کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی مومن کیسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو انہوں نے کہا ہاں جی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب کہا گیا کہ کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس چھوٹے سے ٹریٹ کو، اول تو میں یہی کہوں گی کہ جو انسان مومن بن جاتا ہے وہ اس بات کا اعتراف ہی نہیں کر پاتا کہ میں مومن ہوں کہ نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، کیونکہ مومن بڑی عاجزی ہوتی ہے. مومن کبھی بھی اپنے آپ کو بڑائی کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. اس کا یہی ہوتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے. اور یہ ایک ٹیسٹ لیکن ہم سب کر سکتے ہیں کہ کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں. صاف سی بات ہے. بے شک جتنی مرضی کوالٹیز آپ کے اندر ہیں مومن کی، لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ مومن نہیں ہیں. تو مومن بننے کے لیے پہلے جھوٹ کو omit کریں. اب بندہ کہے جی اتنا فتنے کا دور ہے، کیا کیا جائے؟ سٹارٹ کریں آدھا سچ بولنے سے. پورا نہیں بتا سکتے، کسی کو نہیں کہہ سکتے اچھا جی یہ چیز ہے میرے پاس، یا یہ کسی نے اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، پہلے تو ہوتا تھا اچھا کسی نے نہیں پوچھا تو بندے نے چھپا لیا. اب تو اتنا زیادہ، یا پہلے بھی شاید ہوتا ہو، لیکن اب تو اتنا ہو گیا کہ اگلا بندہ کریتے رہتے ہیں اچھا کیا ہے اس کے پاس، پوچھو اس سے، پوچھو اس، اور ایسے سوال آپ کے سامنے پٹ اپ کریں گے کہ اگلا بندہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا. اور کہیں نہ کہیں وہ پھر نہ چاہتے ہوئے یا تو جھوٹ بول دیتا ہے، اور کوئی اگر سچ بول دیتا ہے تو بھی پریشان. تو یہاں پر کیا ایلیمنٹ ہے؟ یہاں یہ ہے کہ پہلے آپ آدھا سچ بولنا شروع کریں. آدھا سچ بولنے کی پریکٹس کریں جس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل، اول تو میں اس بات پہ انکریج نہیں کر رہی، لیکن جھوٹ بولنے سے بہتر ہے اول تو خاموشی نجات ہے. خاموشی اختیار کریں، سب سے بہترین چیز یہ. لیکن اگر آپ کو کہیں بولنا پڑ جائے تو جھوٹ نہ بولیں، آدھا سچ بول لیں. اور اسی لیے، اور اول تو سچ بول دیں. لیکن اگر آپ کو ڈر ہو کہیں لڑائی ہو جائے گی، کہیں کچھ ایسا ہے میری نعمت لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گی، اس قسم کی کوئی چیز ہے، تو پھر آپ آدھا سچ بولیں، اس کی عادت ڈالیں. تو میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے آپ سب لوگوں کو کہ اب اس مومنین کی جرنی پہ کیسے جانا ہے. اب اس جرنی پہ جانے کے لیے آسان حل ہے درود ابراہیمی پڑھنا. اور وہ آپ کو جس طرح اللہ کا قرب عطا کروائے گا ویسے ہی آپ کو مومنین بنا دے گا. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ کیا مقصد ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ پرسنالٹیاں بنا دیتے ہیں. کیا پرسنالٹی بنا کے ہم کپڑا کوئی بھی اچھا پہن لے لیکن اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہ؟ پرسنالٹی کپڑوں سے نہیں آتی، پرسنالٹی وجود سے نہیں آتی، پرسنالٹی روح سے آتی ہے. تو وہ روح کی پرسنالٹی کیسے آئے گی آپ میں، مجھ میں؟ اللہ سے ایک تو دعا کر کے، اور فکر کس کی پال لیں آپ؟ درود پاک کی. لیکن آبویسلی نماز، قرآن ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں یہی بات کروں گی، بہت سارے لوگ ایسے بھی واقعات سنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے پر درود ابراہیمی شروع کرتے ہیں تو ان کی نمازیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، قرآن بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن جان بوجھ کے نیت نہ رکھیں اچھا چلو نماز نہیں پڑھتے استغفر اللہ، جب ہم لوگ جو ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی سب چیزیں گے. نہیں، اپنی کوششیں پوری رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں، آخرت میں ہم یہ بات بولیں نا اچھا اللہ ہمیں صلہ دیجیے گا آخرت میں، یقین کریں ہمارے اعمال ویسے ہیں ہی نہیں صلے والے. اللہ کی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بخش دینا، ہماری مغفرت کر دینا، وچ از ویری امپورٹنٹ. جو کی اسٹیپ ہے مغفرت. اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے. انسان جتنا مرضی نیک ہو اس کو یہی کہنا چاہیے یا اللہ میری مغفرت پہلے. تو آج میں آپ لوگوں کو یہ ایک میسج دینا چاہتی ہوں جو آپ آگے بھی پھیلائیں کہ کوئی شخص جتنا مرضی برا نظر آ رہا اسے برا نہ کہیں. پہلی بات یہ غلطی ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے، ہم کسی کو برا کہنے لگ جاتے ہیں اس کی برائیوں کو دیکھ کر. ہاں اس کے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے. اس انسان کو اتنا برا نہ کہیں کہ جی تمہیں تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ کہ تم بخشے نہیں جاؤ گے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہنا. ٹھیک ہے، یہ تو تکبر کی پھر علامت آ جاتی ہے نا. یہ تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب حساب کتاب لیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ نہ میں نہ آپ، کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیں. اور
اگلوں کو بتائیں کہ تم اگر آپ کو کسی کے اندر کوئی برائی نظر آئے تو کہیں نہ کہیں اسے اپروچ کر کے، اگر اپروچ کر سکے تو، اگر آگے آپ کو لگے فتنے کا ڈر ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے، تب بھی اللہ سے دعا مانگے، پھر اللہ سے خیر مانگے اس انسان کے لیے. لیکن درود ابراہیمی پہ خود بھی لگ جائیں، اس کو بھی لگا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی پرسنالٹی عطا کریں گے جو ان کو پسند ہے. ایک دعا بڑی خوبصورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ جی مجھے اتنا بدل دیں کہ آپ کو میں پسند آ جاؤں. کیسی بات ہے. ہمیں تو، ہماری تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کہہ سکیں کہ اچھا ہم ایسے بن جائیں. لیکن کیا ہے یہ، چلو کہیں نہ کہیں تو کچھ بن جائیں. کوششیں ہیں ہماری جو کامیاب ہوں گی، کوششیں ہی ہیں. اللہ نے آپ کی کوشش دیکھنی ہے. آپ خود اپنا پرسنالٹی کا ذرا تھوڑا سا نو ہاؤ کریں. ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کتنے گناہوں میں ملوث ہیں. کہیں نہ کہیں اسلام میں ہے جی نامحرم کو نہیں دیکھنا. آپ سوچیں کہ ہم گھروں میں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، نامحرم نہیں دیکھ رہے، تو آپ کیا اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مومنین بن گئے، ہم نیک بن گئے؟ اب یہ کوششیں کیسے کرنی ہیں؟ اپنی کوششوں کو درود ابراہیمی سے پار لگوانا ہے. اور یہی میں کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں مومنین بنا دیں. کیونکہ اگر آپ مومن بن گئے تو کامیاب ہو گئے. دنیا سکون سے گزرے گی، آخرت سکون سے گزرے گی. دنیا میں نہ غم ہوگا، نہ فکر ہوگا، نہ کوئی پریشانی. یہی چاہتے ہیں نا میں اور آپ کہ ہمیں دنیا میں بھی کوئی غم نہ ہو، آخرت میں بھی کوئی غم نہ ہو. تو دنیا کا غم کیسے ہوگا ہمیں ختم اگر ہم مومن بن جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ جو مومن ہوگا اس سے کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں جی اچھا فلاں کی ڈگری کروا دو، اچھی ڈگری کروا دو، اس کو اس کا فیوچر سیٹ ہو جائے گا. اتنے لوگ ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں بڑی بڑی جگہوں سے، ان کے فیوچر ہی نہیں بن رہے. تو یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ ایک لیکن آپ کے اختیار میں چیز ہے، اللہ سے دعا مانگنا اور درود ابراہیم. اول تو میں یہ کہوں گی یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتے تو ہم نیکی کرتے ہیں. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ ڈگری تو شاید نہ کی نا، پیسے کی کمی آ گئی، کچھ آ گیا، نصیب کی بات آ گئی. اور اس میں بھی پھر یہی کہوں گی کہ درود ابراہیم میں نصیب والے لوگ ہی پڑھتے ہیں. لیکن اٹس سم ہاؤ اللہ رحیم و کریم ہے، اٹس ڈویبل ٹو سم ایکسٹینٹ. آپ کا اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتے، آپ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے. لیکن اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کی رضا میں جھک جانا آپ کو بڑے بڑے کمال کے درجوں پہ لے جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ مومن بننا انسان کو لگژری لائف، اس کی سکسیسفل لائف پانے کے لیے کافی ہے. ہم نے لگژری کو غلط ڈیفائن کیا ہوا ہے. آرام دہ صوفہ، آرام دہ بیڈ، نو. سکون دہ ذہن، انسان کا پیسفل مائنڈ ہونا، انسان کی زندگی میں سکون ہونا از لگژری. بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں جن کی زندگی میں سکون ہی نہیں ہے. تو سکون از لگژری. وہ ہے آپ کے پاس تو آپ سے امیر کوئی نہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ سے امیر کوئی نہیں. تو مومن بننا ہے ہم نے. کیسے بننا ہے؟ درود ابراہیمی کو پکڑ لیں، خود ہی بنتے چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. چلیں جی، سوری ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے درود ابراہیمی سے مرتے دم تک اور مومنین اٹھائیں. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.